بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری عمر 45 سال ہے۔ میرا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ میری بیوی اب چونکہ پہلے جیسی جوان اور خوبصورت نہیں رہی تھی، اسی لیے میں اسے اکتانے لگا تھا۔ اپنے آفس میں حسین لڑکیوں کو دیکھتا تو اپنے دل پر قابو نہ رکھ پاتا، ان کی طرف کھنچا چلا جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بھی لڑکی میری سیکرٹری بنتی وہ میرے کام میں بھی معاون ہوتی اور میری پسندیدگی اور دولت دیکھ کر اپنا آپ بھی مجھے سونپ دیتی۔ جب وہ گھل مل جاتی میں انہیں زائد آمدنی دیتا، اسی لیے شاید انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا، اسی ڈر کی وجہ سے میں ہر 2 سال بعد اپنی سیکرٹری تبدیل کر لیتا تھا تاکہ وہ مجھ پر مسلط نہ ہو جائیں۔ ایک دن میں آفس میں داخل ہوا۔ آج بھی میرے آفس میں سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے کافی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں میں سے بنا قابلیت جانے ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ اس لڑکی کو اندر آنے کو کہا۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ پہلی ہی نظر میں دل میں اس کی خواہش کرنے لگا۔ وہ اندر آئی۔ اس سے بات چیت کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انتہائی سادہ مزاج ہے، یتیم اور ضرورت مند بھی ہے۔ مجھے لگا کہ مجبور ہے، کچھ نہیں کہے گی، میرا بھی من لگا رہے گا۔ میں نے اسے منتخب کر لیا۔ وہ آفس آنے لگی، مگر میں سمجھ گیا کہ وہ صرف کام سے کام رکھتی ہے، اور میرا دل اچاٹ ہونے لگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے ہاتھ نہیں لگا پایا۔ میں شیطانی منصوبہ بنانے لگا کہ کسی طرح اس کی قربت حاصل کر لوں۔ ایک دن میں آفس نہیں گیا، گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اسے کال کی اور کہا، آفس سے ڈرائیور کے ساتھ میرے فلیٹ پر جاؤ، وہاں میرے بیڈ روم میں کچھ ضروری فائلز ہیں، وہ لیتی آنا۔ میں نے اسے اپنے فلیٹ پر بھیجا۔ پچھلے دن جان بوجھ کر میں نے ایک چابی اپنے آفس کے دراز میں رکھ دی تھی تاکہ وہ فلیٹ جا سکے۔ وہ فلیٹ گئی اور مجھے کال کی کہ سر وہاں پر تو کوئی فائل نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بہت ضروری ہے، تم ڈھونڈو، میں اب قریب ہی ہوں، میں خود آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ فائل کہاں ہے۔ تبھی میں ڈرائیور کو باہر چھوڑ کر خود فلیٹ کے اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ فائل ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ اس کا نام اقرا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے گیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی اور چیخنے لگی، پر مجھے تو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اسے تنہا دیکھ کر میں ساری حدیں پار کر گیا۔ میں سوچتا تھا کہ اسے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسے اتنا شفیق باس ملا، مگر وہ تھی کہ میری طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس کی یہی انا مجھے پسند نہیں آئی۔ شاید ہم پاکستانی مردوں کا یہی المیہ ہے کہ جو عورت بد کردار ہوتی ہے اسے ہم گالی دیتے ہیں، اور جو با کردار ہوتی ہے اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں اگلے دن آفس گیا، مگر اقرا نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی کیونکہ وہ کل بہت رو رہی تھی۔ کل تو مجھے غصہ تھا، مگر آج میرا دل اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے فلیٹ گئی تھی، جبکہ میں نے اسے برباد کر دیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، وہ چھٹی پر تھی۔ میں کال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج میں حد سے زیادہ بے چین ہوا تو میں نے اس کے گھر کا رخ کیا۔ گھنٹی بجائی۔ اس کی چھوٹی بہن جو کہ کالج کی طالبہ تھی وہ دروازے پر آ گئی اور مجھے اندر لے گئی۔ اب اقرا میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تم آفس کیوں نہیں آ رہی؟ بولی، آپ کوئی دودھ پیتے بچے تو ہیں نہیں جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ دراصل تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں بے قابو ہو گیا تھا۔ بس کرتے، مجھے کچھ نہیں سننا، میں آپ کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، میڈیا میں جاؤں گی۔ اس نے کہا۔ اس کی دھمکی نے واقعی مجھے سچ مچ ڈرا دیا۔ میں نے کہا، خدا را تم ایسا مت کرنا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، میرا بزنس تباہ ہو جائے گا، بیوی بچے مجھے چھوڑ دیں گے۔
اس کی ماں جو کہ ایک بڑی عمر کی بیمار عورت تھی وہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو تو آپ کو آج ہی اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، آج تک میں نے کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میری بھی عزت اور شہرت کا سوال تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً ہی نکاح کی حامی بھر لی۔ اپنے 2 قریبی دوستوں کو بلایا جو میری عادت سے واقف تھے۔ میں نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ پھر اقرا کے گھر میں ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ابھی یہ مصیبت ٹلی نہیں تھی۔ میں اٹھا تو اس کی ماں نے اس کے سر پر چادر اوڑھ دی کہ جاؤ۔ میں حیران پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس کی ماں بولی نکاح کے بعد یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے، اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ یہ کہاں رہے گی۔ مجبوراً میں اقرا کو اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اقرا بہت اچھی تھی، قصور میرا ہی تھا کہ میں نے ایک غلط کام کے لیے ایک شریف لڑکی کا انتخاب کر لیا جو کہ اپنی عزت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں نے اقرا کو بہت اچھی بیوی پایا، وہ میرا بہت خیال رکھتی، آفس میں بھی اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے سنبھال لیا، وہ میرے دل میں اترنے لگی۔ پہلے تو میں اس کے حسن پر فدا تھا، مگر اب اس کے سگڑاپے پر بھی متاثر ہونے لگا۔ ہماری زندگی اچھی گزرنے لگی اور وہ امید سے ہو گئی۔ اس نے آفس کو الوداع کہہ دیا۔ میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا۔ بیوی مجھ سے خفا رہنے لگی کہ اب آپ ہمیں بہت کم وقت دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے بنا پوچھے پکنک کا پروگرام بنا لیا اور کہا کہ آپ ضرور آئیں گے، اگر آپ نہ آئے تو میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ میں مجبور ہو گیا۔ اقرا کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو بلا لے۔ اس نے اپنی بہن کو بلا لیا تاکہ وہ اس کا خیال رکھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اقرا اور اس کی بہن نبیلہ فلیٹ پر موجود تھی۔ 3 دن کے بعد نبیلہ کا پیپر تھا۔ اس نے مجھے کال کی اور کہا اگر آپ آ جاتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے کہا میں پوری کوشش کروں گا، مگر میری بیوی نے گھر پر پارٹی رکھ دی ہے، میرا آنا ناممکن ہے۔ سردیوں کے دن تھے۔ اقرا اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ تر سوئی رہتی تھی۔ میں نے کسی طرح اپنی بیوی سے آفس کے کام کا بہانہ کر کے فلیٹ کا رخ کیا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے جب جا کر فلیٹ کا دروازہ کھولا تو پورے فلیٹ میں گیس کی بدبو تھی۔ میں نے جھٹ کمرے کا رخ کیا، دیکھا کہ ہیٹر کے سوئچ آن تھے۔ گیس نہ جانے کب سے جا چکی تھی، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ میں نے اسے فوراً جگایا مگر اس کی جان نکل گئی تھی۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ اس کی ماں تو مارے غم کے نڈھال ہو گئی۔ میں نے اس کی بہن کو میسج کر دیا کہ امی کے گھر آنا، ہم وہاں پر ہی ہیں۔ تبھی وہ بھی آ گئی۔ بہن کا جنازہ دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ ہر سو غم کا سماں تھا۔ اقرا جو کماتی تھی وہ گھر پر ہی دیتی تھی، مگر جب سے امید سے ہوئی میں باقاعدگی سے خرچہ بھجواتا رہا تھا، جس سے اقرا کے گھر والوں کا نظام چلتا تھا۔ اب میں نے ان کے گھر کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے، مگر میرا دل اداس رہنے لگا تھا۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا۔ میں نے نبیلہ سے کہا اگر وہ چاہے تو میرے آفس میں جاب کر سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اگر اب آپ کی نظر مجھ پر ہے تو مجھے آپ ہی مت سمجھنا، میں ان سے بہت مختلف ہوں۔ اس کی ماں پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا میں بدل گیا ہوں۔ بولی مجھے جاب کی ضرورت ہے، میں ضرور کرنا چاہوں گی۔ وہ اقرا کے مقابلے میں اگرچہ زیادہ حسین تھی، مگر اقرا کی موت کے بعد میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ کسی لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ میں خود کو بدلنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا۔ میں نبیلہ کو دیکھتا، وہ بہت فیشن پرست تھی، کوئی بھی مرد دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں بھی زیادہ دیر خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرا اسے دیکھنے کا انداز بدلنے لگا۔ اس کا لباس ہی ایسا ہوتا کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ نفاست سے کیا میک اپ اور کھلے بال اسے اور بھی پرکشش بنا دیتے۔ کنٹریکٹ کے سلسلے میں ہمیں ایک دن بیرون شہر جانا پڑا۔ ہم نے 2 گاڑیاں کی۔ اس شہر میں 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ کی۔
رات 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیلہ میرے کمرے میں کچھ ضروری فائلز لے کر آئی تھی تاکہ کچھ ڈسکس کر سکے۔ میں گہری نیند سونا چاہتا تھا۔ سکون کی خاطر میں نے سوچا کہ آج کچھ نشہ کر لوں، جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بآسانی دستیاب تھا۔ میں نشے میں دھت سو رہا تھا۔ اسی دوران نبیلہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اٹھائی فائلز مجھے دکھائی نہ دیں، ہاں مگر اس کا سراپا مجھے بہت واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے اقرا کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ وہ میرے ہاتھوں لٹ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیخی چلائی یا پھر اس نے کیا کیا، کیونکہ مجھ پر تو ایک نشہ سا سوار تھا۔ صبح مجھے ہوش آیا تو مجھے کچھ یاد آنے لگا۔ میں فوراً نبیلہ کے کمرے میں گیا، اسے تلاش کرنے لگا، مگر مجھے نبیلہ نہ ملی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے نبیلہ کو کال ملائی، مگر اس سے میری بات نہ ہو پائی۔ میں پروجیکٹ کو مکمل کیے بنا واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ہماری واپسی ہوئی ہے۔ میں ان کے گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا اور یہ اندر چلی گئی۔ بولی، آپ آئندہ یہاں کا رخ مت کیجیے گا، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اس نے مجھے بہت لان تان کی اور بد دعائیں دینے لگی۔ اس نے کہا، دیکھنا آپ کی بھی بیٹی ہے، خدا آپ کی بیٹی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بھیانک کرے گا۔ اس کی بد دعائیں سن کر میں کانپ اٹھا۔ میں وہاں سے لوٹ آیا، مگر میری ذہنی حالت خراب رہنے لگی۔ میں نے چھٹیاں لے لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ میرا آفس سنبھال لے۔ میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میرا 25 سالہ جوان بیٹا اور 20 سال کی بیٹی تھی۔ میرے بیٹے نے آفس سنبھال لیا اور میں نے خود کو گھر پر بند کر دیا۔ میں بہت بیمار رہنے لگا۔ میری طبیعت سے میری بیوی بھی پریشان تھی۔ وہ مجھے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتی، مگر میری طبیعت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ میرے بیٹے کو جوائن کیے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے کہا، ہمارا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے کہا، اسے پسند ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لڑکی دیکھ آؤ اور کوئی رسم کر لو۔ وہ گئی اور لڑکی والوں نے کہا کہ وہ جلد نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میرا بیٹا بھی تو ایسا ہی چاہتا ہے۔ نکاح کے روز جیسے ہی ہم اس علاقے میں داخل ہوئے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ علاقہ کوئی اور نہیں، نبیلہ کا علاقہ تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ ویسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں، مگر چوں ہم قریب ہو رہے تھے مجھے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہم کہیں اور نہیں اسی گلی میں داخل ہوئے تھے جہاں پر نبیلہ کا گھر تھا۔ اس کے دروازے کے سامنے جب گاڑی رکی تو میرے سر پر ہتھوڑے برستے محسوس ہونے لگے۔ میرا جسم بے جان ہونے لگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری بیوی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آ جائیں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں آتا ہوں۔ پھر ہم سب گھر میں داخل ہو گئے۔ نبیلہ بھی خاموش تھی، اس کی ماں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ ہم لوگ نبیلہ کو وہاں سے لے کر آ گئے۔ میں بہت پریشان تھا، میری حالت خراب ہونے لگی۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ نبیلہ اب امید سے ہے۔ وہ بہت خوش تھی، مگر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے سر پر ہر وقت یہی طوفان منڈلاتا رہتا کہ نہ جانے کب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ 7 مہینے کے بعد نبیلہ کے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ میں بھی دادا بن کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی زبردستی مجھے نبیلہ کے کمرے میں لے گئی کہ مجھے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میری مجبوری تھی، میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میری بیگم نے کہا کہ وہ برا مان جائے گی، اس نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، ہمیں اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نبیلہ کے کمرے میں گیا۔ اسی دوران میری بیوی اٹھ کر باہر آ گئی۔ میری گود میں میرا پوتا تھا۔ نبیلہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر اس پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے، کیونکہ یہ آپ کے بیٹے کی نہیں بلکہ آپ کی اولاد ہے۔ میں گھبرا گیا، آگے پیچھے دیکھنے لگا کہ کہیں کسی نے سن تو نہیں لیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بولی، یہ تو اسی گناہ کا نتیجہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔
میں فوراً باہر نکل گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اس بات کی بھنک کسی اور کو بھی پڑ جائے۔ وقت گزرنے لگا، میرا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میری حالت خراب رہنے لگی، خدا سے موت مانگتا مگر موت نہ آتی، ساری رات سو نہ پاتا۔ میری بیوی میرا خیال تو رکھتی مگر میرا سکون لٹ گیا تھا۔ میرا بیٹا سارا دن آفس میں رہتا، بیٹی کو پارٹیز اور یونیورسٹی کے دوستوں سے فرصت نہ ملتی۔ ایک دن میری بیوی روتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہماری بیٹی ہمارا منہ کالا کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے اس کے کمرے سے یہ خط ملا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ خط پڑھنا شروع کر دیا، جس پر لکھا تھا، ماما آپ مجھے معاف کر دینا، میں جس لڑکی کو پسند کرتی ہوں وہ بہت غریب ہے مگر دل کا اچھا ہے۔ میں نے ماما سے بات کی تھی مگر میں جانتی ہوں میری یہ بات کوئی نہیں مانے گا، اسی لیے میں یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی ہوں کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کبھی میری شادی اس کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ مجھے خود ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ نہ صرف خود بھاگی تھی بلکہ گھر سے سارا زیور اور نقدی بھی لے گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ ایک لڑکی کی لاش ملی ہے جس کا ریپ کر کے اسے جنگل میں پھینک دیا گیا ہے۔ نبیلہ میرے کمرے میں آئی، ٹی وی آن کر کے چینل تبدیل کرنے لگی۔ وہی خبر آنے پر بولی، دیکھ لیں آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بچی کو بھگتنا پڑی۔ تبھی میں شرمندگی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میرا بیٹا اپنی بہن کی اجڑی خون میں لت پت لاش دیکھ کر گھر آیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران معلوم ہوا کہ کافی لوگوں نے مل کر اس کا گینگ ریپ کیا تھا۔ یہ صدمہ میری بیوی برداشت نہ کر سکی اور کومے میں چلی گئی۔ 2 ہفتے بعد اس کی موت ہو گئی۔ میرا سب کچھ اجڑ گیا۔ آج میرے پاس کوئی دوسرا رشتہ نہیں، میرے بیٹے کے پاس میرے لیے فرصت نہیں ہے۔ نبیلہ اور میرا بیٹا دونوں آفس سنبھالتے تھے۔ نبیلہ کے کہنے پر میرے بیٹے نے مجھے اولڈ ہوم پہنچا دیا ہے کیونکہ میں ان پر بوجھ تھا۔ وہ دن میرے لیے انتہائی کربناک تھا مگر شاید یہی میرا انجام تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔